بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک شخص نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ دل توڑنے والے کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے۔ یہ سن کر اس نے کہا، روز محشر جو سزا اللہ قتل کرنے والے کو دے وہی سزا دل توڑنے والے کو دینی چاہیے۔ تو شخص نے اس اللہ والے سے پوچھا کہ قتل کرنے اور دل توڑنے والوں کی برابر سزا کیوں؟ تو اس نے کہا، یاد رکھنا، کسی کو قتل کرنے سے انسان کا جسم مرتا ہے اور کسی کا دل توڑنے سے انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے، نہ وہ مرتا ہے اور نہ ہی جی پاتا ہے۔ اس لیے بدترین گناہ کسی کا دل توڑنا ہے۔ پتہ ہے میں نے زندگی سے سیکھا ہے کہ جو چیز چاہیے اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے، اسے اللہ سے ضرور مانگے لیکن اس کے پیچھے بھاگے نہیں۔ اگر دل کا سکون چاہیے نا تو معاملات کو اللہ پر چھوڑنا سیکھے، کیونکہ کچھ چیزیں ہم چاہ کر بھی نہیں بدل سکتے۔ چیزوں سے دستبردار ہونا سیکھے، ان کو آزاد کرنا سیکھے، خود کو آزاد کرنا سیکھے۔ خود کو چیزوں کی چاہ کی قید میں نہیں ڈالیں۔ جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل ہی جائے گا، جلدی یا دیر سے۔ اس لیے خود کو فکروں سے آزاد کریں۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے یا پھر اپنے آپ سے۔ ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب سب کے پاس ہوتے ہوئے بھی عجیب سا خلا محسوس کرتی ہوں، ایک بے نام سی کمی، گویا میں کسی اور دنیا کی باسی ہوں اور غلطی سے اس دنیا کی طرف آ نکلی ہوں۔ وہ جو ہر پل دوسروں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، اس وقت خود سے ناراض سا ہونے لگتا ہے۔ اس پل وہ ہر چیز سے کٹ جانا چاہتا ہے، خاموشی کے جنگل میں گم ہو جانا چاہتا ہے، جہاں اسے اپنے وجود کا بھی پتہ نہ مل سکے۔ تب وہ بے بس ہو کر سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ آنسو بھی وہ جو نظر نہیں آتے، پوچھے نہیں جا سکتے۔ پھر وہ ہوتا ہے اس کی ذات کی الجھنیں ہوتی ہیں اور اس کا اللہ ہوتا ہے، وہ جو دنیا کے سامنے ٹوٹنے سے ڈرتا ہے، خود پر مضبوطی کا خول چڑھائے رکھتا ہے۔ اس رب تعالیٰ کے آگے ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، کھل جاتا ہے اور وہ ذات اسے سمیٹ لیتی ہے۔ خود سپردگی کا یہ عالم اسے زندگی کی حقیقت سمجھا دیتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی شخص ہم سے پوچھے، تم ٹھیک تو ہو؟ اور ہم جلدی سے کہہ دیں، نہیں۔ پتہ ہے جن لوگوں کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے نا، ان کو اگر معاف نہ کر سکیں تو بھول جایا کریں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیا کریں۔ آپ نے خود کو نہیں بدلنا، آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں۔ کبھی نہ کبھی ان کو اپنے رویے کا احساس ہوگا نا، بس آپ نے خوش رہنے کی کوشش کرنی ہے اور اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ جو زمین سے نہیں ہوتا آسمان سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ آپ کو آپ کے صبر کا اجر ضرور ملے گا۔ اللہ نے آپ کو کوئی چیز دینی ہی نہ ہوتی تو وہ اس کا خیال آپ کے دل میں کیوں لاتا؟ اللہ آپ کے دل سے نکال دیتا نا اس چیز کو۔ کیا اللہ آپ کو بن مانگے عطا نہیں کرتا؟ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آپ بار بار مانگ رہے ہوں اللہ سے اور وہ آپ کو عطا نہ کرے؟ آپ کو بہت جلد آپ کی پسندیدہ چیز دے دی جائے گی، بس مانگنا مت چھوڑیں۔ ابھی آپ کا دل دکھی ہے، جل رہا ہے، وقت مرہم لگا رہا ہے، وقت کو اپنا کام کرنے دیں۔
کیا پتہ آپ کی آنکھ سے نکلنے والا یہ آنسو آخری تکلیف دہ آنسو ہو سکتا ہے۔ اللہ آپ کو ثابت قدمی دے کر کن فرمانے ہی والا ہے۔